بیٹا ہوپ ڈوئنگ ویل. آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے اللغۃ العربیہ فی العصر الحدیث و اہمیتها. عربی زبان دور جدید میں اور اس کی اہمیت. ان اللغۃ العربیہ لغۃ ہامۃ جدا. جو عربی زبان ہے ایک امپورٹنٹ زبان ہے کہ لغہ اسلامیہ بطور اسلامی زبان والسامیہ. اور اللغات السامیہ یہ ایک لغہ سامیہ بھی ہے. سامیہ بیٹا وہ ہیں جو ایکچولی روٹ لینگویجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب جو پرانے وقتوں سے چلتی آ رہی ہیں. وہ قدیمہ اور پرانی, وہ حدیثہ اور جدید بھی ہے, وہ علمیہ اور سائنٹیفک بھی ہے, وہ عالمیہ گلوبلی بھی ہے. وہ نلخص و اہمیت, اور ہم یہاں پہ سمرائز کرتے ہیں اس کی امپورٹنس, وسعت انتشار اور اس کا پھیلاؤ جتنا وہ پھیلے ہوئے فی العصر الحدیث دور جدید میں. فی النقاط الآتیہ مندرجہ ذیل نکات میں. لغت قرآن کریم, قرآن کریم کی زبان ہے. نزل قرآن کریم بلغت عربی فصحیٰ. قرآن مجید نازل ہوا عربی فصیح زبان میں. وقد قال تعالی ان انزلناه قرآنا عربی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا عربی زبان میں قرآن مجید عربین. آگے کما قال تعالی انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین, کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے. اور اس قرآن مجید کو لے کر جو نزل به الروح الامین حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اس کو نازل ہوئے. علی قلبک, آپ کے دل پر, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ خبرداروں میں سے بنے, مطلب لوگوں کو ہدایت دینے والے, آگاہ کرنے والے بنے. بلسان عربی مبین, کی زبان میں, فصیح عربی زبان میں جو واضح ہے. ولذلك يتعلم كل مسلم اللغة العربية لتلاوة القرآن. اس لیے ہر مسلمان عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے, وہ فہم کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے. فی مشارق الارض و مغاربها, زمین کے مشرق و مغرب میں. لغت الحدیث النبوی, ان لغت عربی ہے لغت رسول اللہ. جو عربی زبان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین, میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی, لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو پکڑ کے تھام کے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت رسول ہی, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ولا بد لكل مسلم يتعلم العربیہ, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھے. اذا اراد ان يقرأ ويفهم تراث الحدیث النبوی, اگر وہ پڑھنا اور سمجھنا چاہ رہا ہے حدیث نبوی کی تراث کو. والا رأس الکتب الستہ, اور ان کے ٹاپر ہیں 6 کتابیں. والموطا, وہ صحاح 6 ہیں ادھر جو ذکر ہے, صحیح بخاری, امام مسلم, یہ جو 6 کی 6 صحاح ہیں وہ ہیں. والموطا, اور موطا للامام مالک, امام مالک کی. ومسند الامام احمد بن حنبل وغیرہ الکثیر, اور اس کے علاوہ. لغت العلوم الاسلامیہ, یہ علوم اسلامیہ ہیں جو اسلامی علوم ہیں ان کی زبان ہے. دونت العلوم الاسلامیہ فی الاف الکتب, اسلامی تعلیمات لکھی گئی ہیں ہزاروں کتابوں میں, بالعشرات والالاف, بلکہ 10,000 and hundred thousands آف بعد الاسلام, اسلام کے بعد کتابوں میں لکھی گئی ہیں. وعبر القرون منہا, اور مطلب صدی در صدی. کتب التفسیر, تفسیر کی کتابیں, فقہ کی, کلام کی, تصوف کی. والعلوم العقلیہ, اور جو عقلی علوم ہیں, والنقلی المتنوع, والنقلی, اور اس کے علاوہ نقلی منتقل ہونے والی. ایک تو ہوتا ہے سائنٹیفک, عقلی اس کو کہتے ہیں جس پہ دماغ زور دے کر سمجھنی ہو چیز, اور نقلیہ ہوتی ہیں جن کا جسٹ اتنا کوئی سمجھنے والا کام نہیں ہوتا, مطلب لائک رٹا اور ان چیزوں سے کام چل جاتا ہے. والمتنوع, اور اس کے علاوہ. فلابد للعلماء خاصہ, تو خاص طور پہ علماء کرام ولعامۃ المسلمین, اور عام جو مسلمان ہیں, یتعلم اللغۃ العربیہ, کہ وہ عربی زبان سیکھیں, لاستفادۃ من هذه العلوم, تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں ان علوم سے. فی مختلف دوائر الحیاہ, ڈفرینٹ لائف کے سرکلز میں. الفردیہ, انڈیویجول و اجتماعیہ, اور ان گروپس. للحاجات الشرعیہ, اپنی شرعی ضرورتوں کے لیے. والعامہ, اور اس کے علاوہ اوور آل جنرل ضرورتوں کے لیے. فنجد مذاہب الائمۃ الاربعہ, اور جو ہمارے پاس 4 مذاہب ہیں 4 اماموں کے,
وغیرہم، اور ان کے علاوہ مدونہ فی الکتب العربیہ ہم کو پاتے ہیں لکھے ہوئے عربی کتابوں میں بسم کتب الفقہ الحنفی، ان ناموں سے، کتب الفقہ الحنفی، حنفی فقہ کی کتاب، مالکی، شافعی، حنبلی، وغیر ذلك مثل الفقہ الظاہری، اور اس کے علاوہ جیسے الفقہ الظاہری امام داؤد الظاہری، امام داؤد الظاہری کی، اور فقہ ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کی فقہ، وكذلك دون الفقہ الشیعی، اور لکھا گیا ہے شیعہ فقہ بھی باسم الفقہ الزیدی والجعفری، فقہ زیدی اور جعفری، ونور بخشی وغیرہ فی صور الکتب العربیہ، اور عربی زبان کی کتابوں کی صورت میں۔ لغة العلوم العامة، إن اللغة العربية كانت ولا تزال لغة العلوم التجريدية والطبيعية والاجتماعية المحيطة۔ عربی زبان تھی اور ہے اسٹل لینگویج نیچرل سائنسز کی، الائٹ کی، سوشل سائنسز کی، المحیطہ جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ المحیطة بالقرون بعد اسلام، کئی صدیوں سے اسلام کے بعد، فدونت هذه العلوم بالکتب العربیہ، ان کی بھی جو تدوین ہوئی ہے، لکھائی ہوئی ہے، وہ بھی عربی کتابوں میں ہوئی ہے، التي تعد بالمئات والالاف، بل جو کہ اگین سو نہیں ہزاروں میں، بل مئات الالاف بلکہ 100,000 میں۔ ومنها الکتب فی علم الطبیعہ، ان میں ہیں جیسے کتابیں ہیں نیچرل سائنسز پہ، کیمسٹری پہ، الکیمیاء والاحیاء، بایولوجی والنبات، باٹنی والحیوان، زولوجی و طبقات الارض، جو کہ شاید میٹالرجیکل ہے، جو زمین کی اسٹڈی ہوتی ہے، والفلک، فلکی علوم اور نجوم، ریاضیات، ریاضیات، میتھ، والطب، میڈیکل، اور جراحہ، سرجری، والاجتماع، سوشل، والاقتصاد، اکنامکس، والسیاسہ، پولیٹیکل، والادارۃ العامہ، اور جنرل ایڈمنسٹریشن وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ كذلك ترجمہ کثیر من الکتب العلمیہ والادبیہ، اور کافی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا گیا علمی کتابوں کا اور ادبی کا، من اللغات القدیمہ، پرانی زبانوں سے، اور جدید اور مختلف زبانوں سے، اللغۃ العربیہ، عربی زبان میں، ومنها کتب اللغۃ السنسکریتیہ، اور اس میں ہیں کہ سنسکرت جو زبان کی کتابیں، اور یونانی، لاطینی، سریانی اور عبرانی زبان وغیرہ۔ فلا بد الاستفادة من هذا التراث، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں اس پرانے میراث کا، تراث کا، جو آپ کو ایکچولی جنریشن وائز چیز آپ کے بڑوں سے ملتی ہے نا، اس کو تراث کہا جاتا ہے۔ من هذا التراث الواسع أن نتعلم اللغة العربية في كل عصر ومصر، کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں ہر دور میں اور ہر جگہ سے۔ فاللغة العربية لغة علمية عظيمة، تو عربی زبان ایک سائنٹیفک لینگویج ہے، ایک عظیم علوم کی زبان ہے، علم کی زبان ہے، ایک عظیم زبان ہے۔ لغة علمیہ ایک عظیم علمی زبان ہے۔ لغة علمیہ و عالمیہ، یہ علمی زبان بھی ہے اور گلوبل زبان بھی ہے۔ كانت اللغة العربية ولا تزال لغة العلم والبحث، عربی زبان تھی اور ہے اسٹل علم کی بھی زبان، ریسرچ کی بھی، ولها اہمیہ خاصہ اساسی، اور اس کی ایک اسپیسیفک اہمیت ہے، اسپیسیفکلی كلغة سامیہ، ایز اے سامی زبان۔ لغات سامیہ میں بیٹا عبرانیہ بھی آتی ہے، پرانی بالکل زبانیں جو چلتی بھی آ رہی ہیں۔ مع اللغة العبریہ، دیکھا عبری، سریانی، والاشوریہ، والبابلیہ، یہ ساری پرانی زبانیں، والحبشیہ، بل یہ لغة سامیہ وحید التي كانت ولا تزال لغة التحدث، بلکہ ایک واحد پرانی ان شروع کی زبانوں میں سے ہے جو کہ تھی اور اسٹل ابھی بھی اس میں بات بھی کی جا رہی ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، اکثر من 15 قرنا، 15 صدیوں سے۔ وكذلك هي لغة حية دولية مع اللغة الإنجليزية، اور یہ ایک زندہ زبان ہے اور انٹرنیشنل ہے، along with انگلش لینگویج، فرینچ لینگویج وغیرہ میں، ان کے علاوہ فلاسفہ حدیث جدید دور میں، دور حاضر میں۔ كمان لها أهمية أساسية، اور اس کی کہ میجر امپورٹنس ہے کہ لغة البحوث ایز اے ریسرچ لینگویج الاسلامیہ، اسلامک ریسرچ لینگویج، لذلك نجد أقسام اللغة العربية، اسے ہم پاتے ہیں کہ جو عربک لینگویج کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور اس کے انسٹیٹیوٹ ہیں اور اس کے کالجز ہیں، وکلیاتها بالجامعات الغربیہ والشرقیہ، اور یونیورسٹیز جو ہیں غرب، ویسٹ کی اور ایسٹ کی، خارج العالم الاسلامی،
عالم اسلامی سے باہر کہ ہمیں عربی زبان کے ڈپارٹمنٹ ملتے ہیں۔ لغت العالم العربی، عالم عرب کی زبان۔ ان العربی ہی لغت الدول العربی، عربی زبان جو ہے وہ عرب کنٹریز کی لینگویج ہے۔ التي قد زاد عددها على 20 دولة مستقلة، جس کی تعداد 20 انڈیپینڈنٹ ملکوں سے بھی زیادہ ہے۔ سعودی عربیہ، الامارات العربیہ، البحرین، عمان، قطر، الکویت، الیمن، العراق، الأردن، سوریا، لبنان، مصر، السودان، لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب، الموريتانيا، الصومال، جیبوتی اور جزر القمر۔ كذلك هي لغة رسمية في تشاد، اور یہ آفیشیل لینگویج ہے چاد میں، ولغة منتشرة في اريتریا، اور پھیلی ہوئی زبان ہے اريتریا میں۔ لغت العالم الاسلامی، یہ عالم اسلام کی بھی زبان ہے۔ تعتبر اللغة العربية لغة سائدة في العالم الاسلامی، عربی زبان کنسیڈر ہوتی ہے ایک پھیلی ہوئی زبان اسلامی ملکوں میں۔ الحدیث كلغة في العالم الاسلامی، الحدیث ریسنٹ جو اسلامک ورلڈ ہے، كلغة رسمیہ ایز اے آفیشیل لینگویج، قومی زبان وطنیہ او تعلیمیہ، یا پھر ایجوکیشنل لینگویج و دینی لینگویج، وہ یہ لغة رسمیہ وطنیہ اور یہ ایک آفیشیل قومی زبان ہے۔ فی اکثر من 20 دولة اسلامیہ، مور دین 20 اسلامک کنٹریز، ومنها الدول العربیہ، اس میں عرب ممالک بھی ہیں، وہ 21 دولة، اور یہ 21 ممالک ہیں فی جامعۃ الدول العربیہ، جو کہ عرب کنٹریز لیگ کا پارٹ ہے، مع فلسطین along with پیلسٹائن۔ كذلك هي لغة منتشرة في اريتریا، اور یہ پھیلی ہوئی زبان ہے اريتریا میں، وہ لغة رسمیہ اور ایک آفیشیل لینگویج ہے اور کمپلشن لینگویج ہے۔ في الدول الآتية بعد الدول العربية، ان ممالک میں عرب ممالک کے بعد، ان میں ہیں برونائی، مالدیو، پاکستان، ایران، السنغال۔ وكذلك یہ لغة اجباریہ، اور یہ ایک فورسفل لینگویج ہے، اور مطلب کمپلسری لینگویج ہے، مد اختیاریہ اور ایز اے آپشنل سبجیکٹ ہے۔ مع كونها لغة الارتباط بين الشعب الافریقی، although یہ ایک کمیونیکیشن کی لینگویج ہے بٹوین دا افریقن پیپل فی دول غرب افریقیہ، جو کہ ممالک مغرب میں افریقہ کے، خاص طور پر فی شرقیہ اور اس کے مشرق میں۔ إلى حد ما to some extent واسماء هذه الدول كما يلي، اور ملکوں کے نام ہیں نائجیریا، نیجر، مالی، غامبیا، تشاد، السنغال، الکیمرون، غینیا، بنین، ساحل العاج، توغو، جمہوریہ افریقہ الوسطی، سیرالیون، غینیا بساو، تنزانیہ، ننکانیکا، اريتريا، اوغندا، اثيوبيا، كينيا، موزمبيق۔ وكذلك نجد اللغة العربية ثالث اللغات السائدة، اور ہم یہ بھی باتیں کہ جو عربی زبان ہے وہ تھرڈ موسٹ پھیلی ہوئی زبان ہے، اولہامہ یا امپورٹنٹ مڈل ایسٹ، یہ فی آسیا الوسطی، مڈل ایشیا میں، مع اللغة التركية along with Turkish and Russian language۔ ولا تزال في دول آسیا الوسطی، اور اسٹل جو کنٹریز ہیں مڈل ایشیا کے، وہ دول الاعضاء فی منظمۃ التعاون الاقتصادی، اور جو ممبرز ہیں اس میں اکنامک یونٹی کی کوئی تنظیم ہے، اس میں اکنامک کوریڈور آرگنائزیشن، جس میں ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، کرغیزیہ ہے، ترکمانیہ ہے، تاجکستان، آذربائیجان و افغانستان۔ كذلك هي اللغة الدينية ولغة التعليم الديني في ألبانيا، اور یہ دینی زبان بھی ہے اور دینی تعلیمات کی بھی زبان فی البانیہ و بوسنا و ہرسک وغیرہ۔ وتجد اللغة العربية منتشرة كلغة التعليم الإسلامي، آپ پائیں گے کہ عربی زبان پھیلی ہوئی ہے جیسے کہ لغت التعلیم الاسلامی بطور اسلام کی تعلیمات کی زبان فی الدول الاسلامیہ، اسلامی ممالک میں، الواقع فی جنوب شرق آسیہ، جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں موجود ہیں، ومنها انڈونیسیا، مالیزیا، برونائی دارالسلام و مالدیو و بنگلہ دیش۔
بذلك نستطيع أن نقول، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان اللغة العربية لغة رسمیہ کی آفیشیل زبان ہے، قومی زبان ہے اور مادہ تعلیمی ہے یا تعلیمی زبان ہے اجباریہ یا تو کمپلسری فی اغلبیت الدول الاسلامیہ میجورٹی آف دی اسلامک کنٹریز، مع کونها مادہ تعلیمی اختیاریہ، اور along with کہ یہ ایک آپشنل سبجیکٹ بھی ہاں امپورٹنٹ فی بقیت دول العالم الاسلامی، ریمیننگ عالم اسلام کے ممالک میں. ولا حاجۃ الی قول، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں انہا لغۃ سائدہ فی العالم الاسلامی کلہ، کہ یہ پھیلی ہوئی زبان ہے اسلامی ممالک میں کل ہی سارے کے سارے، کہ لغت اسلام بطور اسلام کی زبان وہ تعلیم اسلامی اور اسلامی تعلیمات کی زبان، فنجد مئات الملايين المسلمین، ہم مئات 100 ملینز آف مسلمان کو دیکھتے ہیں مشارق العالم الاسلامی، جو کہ عالم اسلامی کے پھیلے ہوئے ہیں ہر کونے میں، وہ مغارب ہی اس کے مشرق و مغرب میں، یہ مطلب ہے اس کا. یتعلمون عربی، جو عربی زبان سیکھتے ہیں، لتلاوت قرآن، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، فہم الاسلام، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے. ثم آلاف المدارس العربی والاسلام، اور thousands of schools عربی اور اسلامی فی جمیع انحاء العالم الاسلامی، different corners of the Islamic world. لغت الاقلیت المسلمہ، مسلم مائنورٹیز کی زبان ہے. نجد مئات الملايين، ہم 100 ملینز مسلمانوں کو پاتے ہیں، منتشرین فی الدول الاجنبی، جو کہ پھیلے ہوئے ہیں فارن کنٹریز میں، خارج عالم الاسلامی، باہر اسلامک ورلڈ سے. وعلی راس الہند، اور ان کے سر پر ہے انڈیا، چائنا، الولایات المتحدہ امریکہ، USA، یورپین کنٹریز، افریقن، ایشیا کے مختلف ممالک. کما ان ہناک جالیات اسلامیہ، جالیات اسلامیہ یہ ہوتی ہیں جو تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، اسلامی جماعتیں، ان کو کہتے ہیں جالیات اسلامیہ. فی کثیر من بلدان القارتین، بتحاشا 2 کانٹیننٹس کے ممالک میں، الامریکیتین، بوتھ جو کانٹیننٹس ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کو پتہ ہے 2 ہیں، نارتھ ہے اور ایک ساؤتھ ہے. وفی استرالیا، اور آسٹریلیا میں. توجد المساجد والمدارس، اور مساجد اور مدارس اور اسلامک سینٹرز بھی پائے جاتے ہیں، فی جمیع هذه الدول، ان سارے ملکوں میں، فی القارات الخمس، پانچوں کے پانچوں کانٹیننٹس میں. ويحاول كل مسلم، اور ہر مسلمان کوشش کرتا ہے تعلم اللغۃ العربیہ، عربی زبان سیکھنے کی، لاداء الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کریم اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، والحاجات الدینیہ الاخری، اور اس کے علاوہ دینی ضرورتوں کے لیے. اللغات والألسنہ، اللغۃ العربی لغة قدیمہ جداً، یہ ساری زبانوں کی ماں ہے، اور لینگویجز کی. ان لغۃ العربی لغة قدیمہ جداً، عربی جو زبان ہے یہ پرانی ایک زبان ہے. اور تکتب لغات العالم الاسلامی بالابجدی العربی، اور جو عالم اسلام کی زبانیں ہیں وہ عربک الفابیٹس کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، الی عصرنا حدیث، ہمارے جدید دور تک. وأن تأثیر اللغة العربية في لغات العالمین الاسلامی والافریقی تأثیر واسع، جو اثر ہے عربی زبان کا عالم اسلامی کی اور افریقی دونوں مطلب ورلڈس کی، عربی زبان کا ان دونوں ورلڈس پہ اثر ہے. تأثیر واسع، گہرا، وسیع اثر ہے اور گہرا ہے. حتی فی اللغات التي استبدلت ابجدیتها بالابجدیہ اللاطینی، یہاں تک وہ بھی جنہوں نے الفابیٹس لاطینی الفابیٹس کے ساتھ ایکسچینج کر دیے ہیں، اور غیریہ فی عصر مستعمر، اور اس کے علاوہ بھی کلونیل ٹائم میں. وعلی رأسها اللغۃ الفارسیہ، اور ان کے ٹاپ پر ہے پرشین لینگویج، اردو، ترکی، اللغۃ السواحلیہ، والحوسہ، والفلانی، وغیرہ من اللغات، اور ان کے علاوہ زبانیں. آگے لابد من تعلم اللغۃ العربیہ لتعلم لغات العالم الاسلامی، ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم عالم اسلامی کی زبان سیکھ سکیں. ورنہ لابد منها لدراست اللغات السامیہ، اور اسے بھی ضرورت ہے کیونکہ تاکہ اگر ہم باقی سامی زبانیں سمجھنا چاہیں. لغۃ الامم المتحدہ، یونائٹڈ نیشن کی زبان. قد اضیفت اللغۃ العربیہ الی لغات الامم المتحدہ الرسمیہ، ایڈ اپ کر دی گئی ہے عربی زبان یونائٹڈ نیشن کی لینگویجز میں، آفیشیل لینگویجز میں 1980 میں. فصاحت لغۃ رسمیہ فی مجلس الامن الدولی، جو انٹرنیشنل پیس
کی جو کمیٹی ہے اس میں بھی یہ ایک آفیشیل لینگویج بن گئی ہوئی ہے. والجمعیہ العامہ للامم المتحدہ اور جو جنرل ایک یونائٹڈ نیشن کی تنظیم ہے اس میں بھی والہیئات والمنظمات اور اس کے علاوہ جتنی بھی تنظیمیں آرگنائزیشنز ہیں تابعہ جو کہ فالو کرتی ہیں یونائٹڈ نیشن کو ان کی بھی فہی لغہ رسمیہ. تو یہ بھی ایک آفیشیل لینگویج ہے along with جیسے جہاں پہ انگلش ہے، فرینچ ہے، اسپینش ہے، رشین ہے اور چائنیز ہے. وكذلك یہ لغہ رسمیہ فی جامعۃ الدول العربیہ اور جو عرب کنٹریز کی جو ایسوسیشن ہے اس میں بھی یہ ایک آفیشیل لینگویج ہے. منظمۃ المؤتمر الاسلامی اور جو تنظیم ہے مؤتمر اسلامی کی منظمۃ الوحدۃ الافریقیہ اور افریقن یونٹی کی جو تنظیم ہے اور فی غیر ذلک من الموضوع، اس کے علاوہ جتنی تنظیمیں اور آرگنائزیشنز ہیں الدولیہ جو کہ نیشنل، انٹرنیشنل اور ریجن وائز ہیں. وخلاصۃ القول، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے ان لغت عربی ہے لغت قرآن کریم کی جو عربی زبان ہے وہ قرآن کریم کی زبان ہے اور حدیث شریف اور حدیث کی زبان ہے. لغت العلوم اور سائنس کی لینگویج ہے. علومت الاسلامیہ اور اسلامی امت کی زبان ہے. کل زبان مکان، ہر وقت کے لیے اور ہر جگہ کے لیے. کونہا لغت علمیہ، اور یہ ایک آفیشیل علمی زبان ہے اور انٹرنیشنل لینگویج ہے عظیم فی عصر حدیث ہمارے اس جدید دور میں. تو بیٹا یہ ہے اس کا نیکسٹ. بیٹا اس کے کوشچن آنسر. لغت العربی فی العصر الحدیث واہمیت ہے اس سے ریلیونٹ مع اول اہمیت اللغت العربی فی العصر الحدیث کی قرآن مجید کی زبان ہے اور بھی واضح زبان میں نازل ہوا ہے قرآن مجید. لماذا يجب تعلم العربية لفهم الحديث؟ الحديث النبوي مصدر ثاني للشريعة وكتبه الستة والموطأ والمسند بالعربية. ما دور العربية في العلوم الإسلامية؟ كل كتب التفسير والفقه والكلام والتصوف والفرائض دونت بالعربية. هل اللغة العربية لغة علمية عامة؟ نعم، دونت بها علوم الطبيعة والكيمياء والرياضيات والفلك والاقتصاد عبر القرون والفلك. ما أهميتها كلغة علمية وعالمية؟ هي لغة سامية حية وتدرس في جامعات العالم ولها علاقة أساسية بالعلوم الحديثة. كم دولة عربية تتكلم العربية رسميا؟ أكثر من 20 دولة عربية مستقلة وهي لغة رسمية فيها جميعا. ما مكانة العربية في العالم الإسلامي؟ لغة رسمية ودينية وتعليمية في أكثر من 20 دولة إسلامية ومادة إجبارية في كثير منها. هل تدرس العربية خارج العالم الإسلامي؟ نعم، في المساجد والمدارس الإسلامية لملايين المسلمين في أوروبا وأمريكا والهند. لماذا تسمى العربية أم اللغات؟ لأن كثيرا من لغات العالم الإسلامي الأردية والفارسية والسواحلية كتبت بالأبجدية العربية. ما مكانة العربية في الأمم المتحدة؟ أصبحت لغة رسمية فيها منذ 1980 ميلادي إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية. So بیٹا یہ اس کے questions تھے. This is all. کوئی question ہو تو آپ بیٹا پوچھیں.